السلام علیکم سامعین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارسلان امین. آپ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کیمپس ریڈیو FM 98.2 یونیورسٹی آف سرگودا سے براہ راست اپنا پروگرام کیمپس راؤنڈ اپ. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر وافیت سے ہوں گے. ہمارا پروگرام آپ دیکھ رہے ہوں، اگر آپ نہیں دیکھ رہے یا سن رہے تو فوراً سے ٹیون اپ کر لیں، کیونکہ آج کا جو پروگرام ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں وہ بہت ہی اہم ہے. اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو یونیورسٹی آف سرگودا کے طلبہ و طالبات ہیں ان کے لیے تو زیادہ اہم ہے، اور وہ لوگ جو کہ یونیورسٹی آف سرگودا میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے. کیونکہ آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں خود سے ایک انسٹیٹیوٹ ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہیں، لیکن اگر اب میں ان کے بارے میں بتانا شروع کروں تو وہ بتانا لازم اس لیے ہے کیونکہ آج ہم نے ان کو باقاعدہ صرف آپ لوگوں کے لیے ہی دعوت دی ہے. آپ کالج آف فارمیسی یونیورسٹی آف سرگودا کے پرنسپل ہیں. ایک دوسری چیز یہ کہ آپ HEC اپروو سپروائزر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ریسرچ گرانٹ ریویور ہیں. اس کے ساتھ 15 سال کا آپ کا ایکسپیرینس ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز یہ کہ آپ ایک تو ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ سرگودا کے ممبر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ڈرگ کورٹ بہاولپور کے بھی ٹیکنیکل ممبر میں رہ چکے ہیں. اچھا، ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کالج آف فارمیسی سے ڈاکٹر محمد عثمان مینہا صاحب. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سر بہت شکریہ ارسلان. اچھا سر، میں یہ فارمیسی کی بات کر رہا تھا نا کہ فارمیسی یونیورسٹی سرگودا کے بچوں کے لیے کیوں ضروری ہے، ان کے والدین. میں نے سوچا کہ آج ہم اس ٹاپک کا نام ہی رکھ لیتے ہیں ڈاکٹر آف فارمیسی. سر ویسے آپ یہ بتائیے گا کہ اس کا اصل نام یہی ہے ڈاکٹر فارمیسی، ویسے کہتے ہیں ڈی فارمیسی؟ جی ارسلان، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اسٹوڈیو میں انوائٹ کیا اس حوالے سے، کیونکہ بہت سارے کویشچن ہوتے رہتے ہیں. تو آپ نے پہلا جو کویشچن کیا وہ بڑا ویلڈ ہے کہ یہ ڈاکٹر آف فارمیسی ڈگری ایکچولی 5 ایئر ڈگری پروگرام ہے. اس سے پہلے یہ بی فارمیسی کہلاتا تھا. آج کل بھی جو زیادہ تر ایک کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے کہ بی فارمیسی کے ساتھ ہی ریلیونٹ وہ کر دیتے ہیں، وہ ڈی فارمیسی کہہ دیتے ہیں. حالانکہ اس کی ایکچوئل ٹرمینالوجی ڈی فارمیسی نہیں، یہ فارم ڈی ہے. فارم ڈی، اچھا فارم ڈی ہے بالکل. اور اس کو ڈاکٹر آف فارمیسی کے نام سے کہتے ہیں. جی، یہ 5 ایئر ڈگری پروگرام ہے. اچھا، یعنی کہ ہمارے چلے نام کا تلفظ ایک ٹھیک ہو گیا کہ کم از کم ڈگری کا نام تو بتاؤ. وہ کہتے ہیں ہم نے فارمیسی کی ہوئی ہے. ہاں جی، اس کے ساتھ ڈی فارمیسی لگا دیتے ہیں. کئی دفعہ بچے جو ہے فارمیسی کرنے کے بعد بھی ڈی فارمیسی لکھ دیتے ہیں. اچھا اچھا، ایکچولی دس از انکریکٹ، یہ کریکٹ نہیں ہے. کیونکہ سر ان کی CV میں بھی ظاہر لگنا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اس کو کویشچن مارک لگے گا کہ اگر انہوں نے 5 ایئر ڈگری پروگرام لے لیا ہے، اس کے کمپلیٹ کرنے کے بعد بھی اگر وہ ڈی فارمیسی لکھ رہے ہیں تو اٹ مینس کہ دے آر ناٹ اویئر. تو اس کو ایکچولی ایبریویٹڈ جو کیا جاتا ہے وہ فارم ڈی ہے. فارم ڈی اور ڈاکٹر آف فارمیسی کے ایکچوئل اس کا فل جو ٹائٹل دیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، ایک اور بھی چیز یہ کہ یہ ڈگری اتنی اہم کیوں ہے اور سرگودا یونیورسٹی ہی کیوں؟ جی، ایکچولی یہ جو ڈگری ہے یہ ایک میڈیکل سائنسز کا ایک پارٹ ہے، بڑا اہم پارٹ ہے. تو آپ کو پتہ ہے ارسلان کہ سب سے پہلے صحت ہوتی ہے انسان کی. جی بالکل. اب صحت نہ ہو تو پھر باقی چیزیں ساری مائنس ہو جاتی ہیں. تو سب سے پہلے آپ صحت اور ہیلتھ اور ایجوکیشن کے اوپر اپنا سارا ایکسپینڈیچر لگاتے ہیں. تو جتنے ریلیونٹ اس کے حوالے سے جتنے بھی اس کے شعبے ہیں یا ڈسپلنز ہیں وہ سارے امپورٹنس رکھتے ہیں. ان میں سے ایک بہت بڑا امپورٹنٹ جو اس کا شعبہ ہے وہ فارمیسی کا ہے ہمارا. ٹھیک ہو گیا. اور یہ ڈیفینیٹلی میڈیکل سائنسز کا ایک کی پارٹ ہے، کی پلر ہے. پلر ہم کہہ سکتے ہیں کہ لے کر چل رہا ہے اس کو. اچھا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈگری اہم تو ہے جی، لیکن ہم سرگودا یونیورسٹی کو ہی کیوں چوز کریں اس کے لیے؟ جی، سرگودا یونیورسٹی میں اس لیے چوز کریں کیونکہ ہمارا کالج آف فارمیسی جو ہے یہ انفراسٹرکچر کے حساب سے اگر کہیں تو اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگ ہمارے پاس ہے. بالکل، نو ڈاؤٹ. اور اگر میں کمپیریزن کروں اور میرے رف آئیڈیا کے مطابق یہ پاکستان میں بیسٹ ایک انفراسٹرکچر کے لحاظ سے ہے، بیسٹ کالج ہے. جنہوں نے وزٹ کیا وہ انڈورس کریں گے میری بات کو، اور جنہوں نے وزٹ نہیں کیا ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں کہ اس کو وزٹ کریں. پراپر ویل ایکوپڈ لیبز ہیں ہمارے پاس، کلاس رومز ہیں، ٹھیک ہے، پراپر فیکلٹی ہے. تو اور کونسل سے اپرووڈ جو پروگرام ہے وہ ہمارا اس حوالے سے ہے. کئیوں میں ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں نا کہ اگر بلڈنگ صحیح نہیں ہے، پراپر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، لیبس نہیں ہے، کلاس رومز نہیں ہے، تو اگر آپ کو انوائرمنٹ نہیں دیا جاتا ایک پراپر ایک پروفیشنل ایجوکیشن کے لیے تو ڈیفینیٹلی وہ پھر کمپرومائز تو ہوتا ہے بچہ کہیں نہ کہیں بیٹھا ہوا. جب آپ کو ایک اچھا انوائرمنٹ دیا جائے اٹ مینس کہ وہ ایک کوالٹی ایجوکیشن میں ایک بیسٹ پارٹ پلے کرے گا. تو ہمارا کالج جو ہے انفراسٹرکچر بلڈنگ کے حوالے سے بیسٹ ہے الحمدللہ. اور اس کی جو فیکلٹی ہے وہ بڑی کمپیٹنٹ اور ایکسپیرینس فیکلٹی ہے جو بچوں کو پڑھا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں ایک بیسٹ آپشن ہے یہ فارمیسی کے لیے. اس بات کا تو میں بھی مجھے بھی ہے کہ فارمیسی کی جو بلڈنگ ہے انفراسٹرکچر کے لحاظ سے وہ ایک بہت ہی اچھی ہے اور اچھی فیسلٹی پرووائڈ کر رہی ہے اسٹوڈنٹس کو. اچھا سر، ایک بات بتائیے گا، ہم ظاہر سٹی میں ہیں، سرگودا سٹی میں، تو ولیجز جو ہیں ہمارے، جو ہم چکوک بھی کہہ سکتے ہیں، چک وغیرہ، تو وہ لوگ کیسے فائدہ اٹھائیں اس انیشیل، یعنی کہ
यूनिवर्सिटी सरगोदा से कैसे फ़ायदा उठाएं जल्दी से? एक्चुअली जो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का स्ट्रक्चर टोटल एक मेन कैंपस, एक तो इसका जो लोकेशन है वो बड़ी बेस्ट लोकेशन सरगोदा की सिटी की बजाते खुद की है कि ये कनेक्टेड है बहुत सारे सिटीज़ के साथ। जी सर। और आजकल जो है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना कोई मेरे ख्याल में आजकल प्रॉब्लम नहीं रहा, चाहे वो विलेजेस में है या पाकिस्तान के किसी सिटी में है, तो वेबसाइट के ऊपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। बाकी हमारी जो सर्चिंग इंजन है उसके ऊपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इसके अलावा हमने एक इंफॉर्मेशन सेल भी बना दिया हुआ है। अच्छा, यानी कि अलग होगा कॉलेज ऑफ फार्मेसी का? ये अलग कॉलेज ऑफ फार्मेसी के अंदर हमने इंफॉर्मेशन सेल बनाया है कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए होगी तो हमारे उस टेलीफोन के ऊपर रब्ता करें, और हमारी वेबसाइट के ऊपर हमारे पेज के ऊपर वो दिया भी हुआ है, हम आपके पेज के ऊपर भी उसको शेयर कर देंगे इंशाल्लाह। तो इसके ऊपर मैंने एक फुल डेडिकेटेड एक पर्सन डिप्यूट किया हुआ है। ठीक हो गया। वो कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहे डिग्री प्रोग्राम के हवाले से, फीस के हवाले से, बाकी जितनी फैसिलिटीज़ है उनके हवाले से, तो वो उससे रब्ता किया जा सकता है। ये तो बड़ी खुशाइन चीज़ होगी कि एक डिपार्टमेंट अपना एक पेज रन कर रहा है फैसिलिटेट करने के लिए कि लोगों को फिजिकल फॉर्म में आना ही ना पड़े। जी, डायरेक्ट लाइन दी हुई है, उस डायरेक्ट लाइन पे रब्ता करें, एडमिशन के हवाले से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बाकी जो इन्फॉर्मेशन उनको कॉलेज के हवाले से चाहिए वो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। यानी कि पेजेस हमारे वर्क कर रहे हैं। जी, यानी कि चलें, ये भी बेहतरीन चीज़ हो क्योंकि लोगों को मसला आता है सोशल मीडिया के, तो उनके हज़ार पेजेस बने हुए हैं। तो एक फार्मेसी का अलग से पेज है हमारा, ठीक है, कॉलेज ऑफ फार्मेसी का, तो उसको रनअप करें तो वेल एंड गुड हो जाएगा। और सर हम ये देखते हैं कि जो FSC के बच्चे हैं, हम एडमिशन की तरफ चलते हैं, FSC के बच्चों के जहन में ये जाता है कि अब हमने FSC कर लिया मेडिकल के साथ, तो अब हमने जाना ही MBBS में। जी, तो ये फार्मेसी क्यों नहीं फर्स्ट? अरसलान, ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये क्वेश्चन ऐसे ही है कि शायद उस हर बच्चे का है जो प्री मेडिकल FSC करता है, इंटरमीडिएट करता है, और इस पाकिस्तान में ख़ास तौर पे ये कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि अब MBBS ही करना है, उसके अलावा हमने क्या करना है। यानी कि हमारी यानी कि ज़िंदगी ख़त्म है अगर MBBS में ना हुआ तो मेरे ख्याल में ये जो हमारा बहुत बड़ा एक टैलेंट जो है उसको ज़ाया किया जा रहा है। अच्छा। वो बच्चे जो MBBS के लिए ट्राई करते हैं और फिर रह जाते हैं, उनमें से डेफिनेटली फ्यू थाउजेंड्स एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन बाकी सारे रह जाते हैं, तो वो डिसहार्ट हो जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं और किसी और फील्ड में जाने के लिए तैयार भी नहीं होते। अच्छा, उनके तैयार ना होने की वजह से वो क्या करते हैं, फिर एजुकेशन में प्रॉपर इंडक्ट हो ही नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। टाइम जो है ऐसा स्पेंड करते हैं कि डिप्रेशन फेज में चले जाते हैं। उससे ये होता है ना उनकी एनर्जीज रहती हैं और किसी और फील्ड में जाने के काबिल भी ऐसा नहीं रहते। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन। अच्छा, ये बड़ा मसला रहा है लोगों के साथ कि एक और चीज़ भी करते हैं सर कि फार्मेसी में एडमिशन ले लिया, जैसे हम डॉक्टर फार्मेसी में, उसके साथ साथ वो फिर मेडिकल की भी तैयारी करते रहते हैं। फिर सर ये बताइएगा, इसी में से एक सवाल पनपता है कि फार्मेसी की आधी तालीम हासिल करके आप फिर दोबारा से मेडिकल कर रहे हैं। एक्चुअली ये मेरे ख्याल में उनकी काउंसलिंग जो है इसमें हमारे साथ, मैं रिक्वेस्ट करूँगा पेरेंट्स को खास तौर पे और उन टीचर्स को जो उनको कॉलेज लेवल पे पढ़ा रहे हैं, तो अवेयरनेस प्रोग्राम उनको ज़रा बच्चों को पहले से ही एक प्लानिंग के हवाले से बताएं कि अगर MBBS में एडमिशन नहीं होता तो सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या होनी चाहिए बेस्ट। उसके हवाले से हमारी बहुत सारी मेडिकल फील्ड्स हैं, जैसे MBBS अगर आप ट्राई करते हैं, BDS का है, डेंटल सर्जन है। इसके बाद देखें डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, ये डिप्लोमा नहीं है, 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम है मेडिसिन के हवाले से। अब इल्म अद्वियात, इसको आसान लफ्ज़ों में अगर मैं बताऊँ, अब ये एक मेडिकल साइंसेज का वो पार्ट है जो पहले अगर हम हिस्टोरिक बैकग्राउंड देखा जाए ना, तो जिसको मेडिकल डॉक्टर कहते हैं वो ये सारे काम कर रहा होता था, लेकिन अब क्योंकि एक वास्ट फील्ड हो गई है, इल्म अद्वियात एक अलग से करना पड़ गया इनको, फार्मेसी इमर्जिंग जो है वो अलग से डिसिप्लिन आया है इस एजुकेशन वाले से। डेवलप कंट्री में ये प्रॉब्लम नहीं है जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे डेवलपिंग कंट्री का है। अच्छा, यहाँ मसला है, यहाँ पे मसला है। अच्छा। एक तो अवेयरनेस नहीं है और बच्चों के पास वो गाइडलाइंस नहीं है कि वो ये समझते हैं अगर हम MBBS में एडमिशन ना हुआ तो हमारे लिए बाकी कोई भी शोबा जो है वो मैंने कहा ना कि जिंदगी और मौत का सवाल। हाँ जी, मेरे ख्याल में ये अगर वो किसी शोबे में भी चला, शोबा कोई भी बुरा या अच्छा नहीं होता, ठीक है, हमारी मेहनत ना करने की वजह से वो बुरा हो जाता है। मेरे ख्याल में अगर वो किसी शोबे में भी चला जाता है और वो मेहनत करता है, डेफिनेटली कई ऐसे शोबे हैं कि जिसमें कम मेहनत करने से भी ज़्यादा फ्रूटफुल रहते हैं, जिनमें मेडिकल शोबे मैं MBBS कहूँगा, हमारा डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है, वेटनरी साइंसेज है, और इसके बाद एग्रीकल्चर साइंसेज है। डेफिनेटली प्रायोरिटी के लिहाज से ये अपनी है। अच्छा, यानी कि आप यानी कि ऐसा करते हैं कि बच्चों को काउंसलिंग भी कर देते हैं साथ साथ? काउंसलिंग तो जो हमारे लेवल पे है जी, जब हमारे पास आते हैं तो हम काउंसलिंग तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले जो वाली फेज़ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल में मैं सजेस्ट करूँगा
کہ کالج لیول کے اوپر ایک یونیورسٹی کا اور کالج کا آپس میں کوئی ایسا لائزون کریٹ ہو کہ ہم کاؤنسلنگ کے حوالے سے بچوں کو یہاں پہ آ جایا کریں, کچھ سیمینار کنڈکٹ کروائیں, ڈفرینٹ جو ڈسپلنز ہیں ان کو اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ پلان اے اور پلان بی کیا ہوگا ہمارے پاس. اور دیکھیں اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے بھی, میں نے خود MBBS ڈاکٹر بننے کے لیے ہی, میڈیکل ڈاکٹر بننے کے لیے ٹرائی کی پری میڈیکل, لیکن جیسے ہی مجھے پتا تھا کہ اگر میں MBBS میں ایڈمیشن نہ لیا تو میرے پاس سیکنڈ آپشن ہے. اچھا, ویسے آپ کی کوئی موٹیویشن ہوگی؟ جی موٹیویشن تھی کوئی؟ جی موٹیویشن ایسی ہے کہ جب ہم اپنے ارد گرد نواح میں دیکھتے ہیں تو کون کون سے میڈیکل کے شعبے ہیں. دیکھیں اب میں جب ایڈمیشن لیا تو 99 میں میرا ایڈمیشن ہوا, تو آج 99 اور ابھی دیکھیں کتنا فرق ہے. اس وقت مجھے اگر انفارمیشن میں پلاننگ کر رہا ہوں تو آج کا بچہ پلاننگ نہیں کر سکتا. آج کا بچہ تو یعنی کہتے ہیں آنکھ جھپکے گا تو پلاننگ ہو جائے گی. تو آج کل انفارمیشن بھی وہ اس ٹائپ کی اویلیبل ہے جو اس وقت نہیں ہوا کرتی تھی. تو اگر آپ موٹیویٹیڈ ہیں, پیرنٹس کی اکثر جو گائیڈنس ہے اور ٹیچرس کی گائیڈنس ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اچھا سر, میں ایک چیز دیکھ رہا تھا کہ آج کل نا ایسا ہوتا ہے کہ بچے ایڈمیشن نہیں ملتا MBBS میں, 1 سال ضائع کر دیتے ہیں. جی جی, ضائع کرنا چاہیے سر؟ دیکھیں اس کو میں اس طرح کہوں گا کہ ٹائم تو ویسے کہیں بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر میں ایک آپ کو اگزامپل دیتا ہوں ارسلان, کہ اگر کسی شعبے میں جس کو آپ بیسٹ سمجھتے ہیں اگر وہ محنت نہ کرے, اسے پتہ ہے کہ کتنے سال کی پڑھائی ہے اور کتنی محنت کے بعد بندہ ایک جو ہے اس لیول پہ پہنچ جائے, ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے, اپنی پلاننگ کے اکارڈنگلی چلنا چاہیے. فار ایگزامپل اگر آپ FSC کے بعد اسے پتہ چل گیا کہ اب میں MBBS میں ٹرائی کر رہا ہوں لیکن ایک مجھے نہیں ہو رہا, تو کسی اور شعبے میں وہ فوراً جو ہے جس میں انٹرسٹ ہے اس کا, وہ اس میں انڈکٹ ہو جائے. ٹھیک ہے. اور اس انڈکشن کے بعد فلی اس کے اندر جو ہے اپنی محنت کرے اور انرجیز کو وہیں صرف کرے. دیکھیں بڑے بڑے نام جتنے بھی ہیں میرے خیال میں آپ دیکھیں وہ سارے میڈیکل ڈاکٹر نہیں تھے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اگر میں بات کروں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی, جی بالکل, تو وہ میڈیکل ڈاکٹر نہیں تھے, ان کا بڑا نام ہے, انہوں نے محنت کی. اس حوالے سے بہت ساری میں اگزامپل دے سکتا ہوں. جی بالکل ہے. بچوں کو موٹیویٹڈ ہونا چاہیے کسی بھی شعبے کے اندر. وہ ہر ایک پرسن جو ہے وہ ایک ہی شعبے کے لیے ڈیزائن نہیں کیا گیا. کسی کمیونیکیشن سکلز اچھی ہیں, کسی کی جو ہے وہ ٹیکنیکل جو کہہ لے کہ ورک اچھا ہے, تو اس حوالے سے پیرنٹس کو انکریج کرنا چاہیے. اچھا سر, ایک اور چیز ہمیں بتائیے کہ کالج آف فارمیسی کی ہم بات کر رہے ہیں. جی جی, تو یہ سر کب انڈکٹ ہوا تھا ہمارا کالج آف فارمیسی, یعنی کہ بنایا گیا؟ کالج آف فارمیسی جو ہے کیونکہ یونیورسٹی 2002 میں, جی بالکل ایسے 2003 میں اس شعبہ کو سٹارٹ کیا گیا, ڈپارٹمنٹ آف فارمیسی. ارلی ہو گیا یعنی کہ ساتھ ہی جو ہے اس کو سٹارٹ کیا گیا تھا. پھر اس کی بلڈنگ جو ہے پراپرلی بلڈ کی گئی پرپزفلی, اسی لیے کہ اس میں فارمیسی ایجوکیشن ہوگی. پھر اس کو جو ہے ابھی دیکھ لیں کہ ہمارے 5 ایئر ڈگری پروگرام کے ساتھ MPhil ہو رہا ہے, PhD ہو رہا ہے اسپیشلائزیشن میں. تو اگر یہ دیکھا جائے کہ اس سینیریو میں کہ ہماری کنٹری کے اندر ریسرچ ہے, PhD تک آپ اس کو ایجوکیشن کو لے کے جا سکتے ہیں. اچھا, یہیں سے گو تھرو کر لیں؟ جی جی. اچھا, یہ بھی ٹھیک ہے, آپ ریسرچ میں جا سکتے ہیں. جی جی. اس کی جو اسکوپ کی اگر بات کریں, اگر میں اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا وہ بھی ہم کریں گے بات سر اسکوپ. لیکن ابھی جو ہے فی الحال ہمارا کالج جو ہے اس کو آپ دیکھیں 2003 میں سٹارٹ ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور 2020 میں آج جو ہم ڈفرینٹ پروگرامس کو سٹارٹ کر کے اپنی پیک لیول تک اس کو لے کے جا رہے ہیں. نیو پروگرامس بھی نئے اوورڈ ہم کتنے گریجویٹ کر چکے ہیں؟ میرے خیال میں 1000 پلس ہو گئے ہوں گے. یہ دیکھیں ہمارا 5 ایئر ڈگری پروگرام یہ شروع سے ڈاکٹر آف فارمیسی ہی آفر کر رہا ہے. بالکل. تو ہمارے سیشن ڈفرینٹ ٹائپ جو اس کے تقریباً 5 to 6 سیشن جو ہیں اچھا ہو چکے ہیں, وہی نا بالکل ایسے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے گریجویٹس ہیں وہ ڈفرینٹ سیکٹر میں ورک کر رہے ہیں الحمدللہ. اچھا, یہ بھی ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ یونیورسٹی آف سرگودا کو اتنی اہمیت کیوں حاصل ہے ویسے؟ یونیورسٹی آف سرگودا کو اہمیت ایک تو اس کی جو لوکیشن ہے, وہ لوکیشن. اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا کالج جو ہے وہ جیسے میں نے پہلے بتایا بلڈنگ کے حوالے سے, انفراسٹرکچر کے حوالے سے بیسٹ ہے. فیکلٹی ہماری بیسٹ ہے. جی, فیکلٹی کی سر ایکسپرٹیز کچھ بتا دیجیے گا کہ ہمارے پاس کون کون سی ایکسپرٹیز ہیں ایسی؟ جی, ہمارے جو ڈاکٹر آف فارمیسی کے اس کو 5 اسپیشلائزیشن میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. اچھا اچھا, ٹھیک ہو گیا. جی جی, ٹھیک ہو گیا. ڈپارٹمنٹس بھی ہیں. اچھا, ان اسپیشلائزیشن میں آگے جو ہے MPhil بھی ہوتا ہے اور PhD بھی. ٹھیک ہو گیا سر. اس سے پہلے گریجویٹ پروگرام وہ 5 ایئرس کے, وہ بھی 5. اچھا, ٹھیک ہو گیا. اس میں کوئی اسپیشلائزیشن نہیں ہے, وہ ڈاکٹر آف فارمیسی کا اینڈ پر جا کر ہو جاتی ہے نا اسپیشلائزیشن. اس کے بعد اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. اچھا, کہ MPhil آپ نے ایک اسپیسیفک فیلڈ میں کرنا ہوتا ہے, ڈیفائن کرنا ہوتا ہے کہ کس فیلڈ میں. اس میں ہمارے پاس فارماسیوٹکس ہے. جی جی. فارماسیوٹیکل کیمسٹری ہے,
اور فارماکالوجی فارماکالوجی ہے, فارمیسی پریکٹس کا شعبہ ہے, فارماکونوزی ہے. یہ ہمارے ڈفرینٹ ٹائپ کے ڈسپلن ہیں, اسپیشلائزیشن ہے, اچھا جن میں بچے جو ہے وہ ایم فل بھی کرتے ہیں اور پی ایچ ڈی بھی کرتے ہیں. اچھا سر, اگر ہم چھوٹا جلدی سے ہم ان کو پرکھنے کی کوشش کر لیں کہ یہ ہوتی کیا ہے, ان بچوں کو پتہ ہی نہیں چلتا, فارماکالوجی میں کریں یا فارماسیوٹیکل میں کریں یا کچھ میں کریں, ہم چھوٹا اگر بتانا چاہیں آپ ذرا. یہ تو اس سے پہلے جو آپ نے کویشچن کیا تھا کہ پری میڈیکل جو کر کے آتے ہیں ان کو تو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں, ان کو صرف کمپیریزن کرنا ہے کہ ڈاکٹر آف فارمیسی کرنی ہے, اس کا آگے اسکوپ بہت ہے, میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. فارمیسی کرنے کے بعد اب بچوں کو ایک پرابلم آتی ہے کہ ہم کس شعبے میں جائیں. جی بالکل ایسی ہے. تو یہاں پہ فارماسیوٹکس جو ہے وہ ایکچولی میڈیسن مینوفیکچرنگ کے حوالے سے ڈیل کرتی ہے, اور فارماکالوجی جو ہے وہ ادویات کا جو افیکٹ ہے, جیسے میڈیسن کا باڈی کے اوپر کیا افیکٹ ہے اس کو ڈیل کرتی ہے, ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. فارماسیوٹیکل کیمسٹری جو اس کے کیمیکل اسٹرکچرز ہیں, اس کی جو کیمسٹری ہے ادویات کی جو میڈیسن کی ہے, اس حوالے سے ڈیل کرتی ہے. ٹھیک ہو گیا. فارماکونوزی جو اس کے ہربل پارٹ ہے, جو کہہ لیں کہ آپ پلانٹ سے یا اینیمل سورسز کو, وہ کون کون سے میڈیسنل پلانٹس ہیں ان کے ساتھ ڈیل کرتی ہے فارماکولوجی. فارمیسی پریکٹس کلینکل پارٹ کو جو ہمارا ہے اس کو ڈیل کرتا ہے. فارمیسی پریکٹس جو ہے وہ ہاسپٹل بیس سروسز کو زیادہ ڈیل کرتا ہے. دیکھیں سارے شعبے, اچھا سارے شعبے آ گئے. اچھا ہمارے پاس یعنی کہ اتنی لیبز ہیں, ان 5 لیبز ہیں ہماری. لیبس ہیں پوسٹ گریجویٹ لیبس اور انڈر گریجویٹ لیب. انڈر گریجویٹ لیب ہمارے پاس 5 لیبس ہیں, پوسٹ گریجویٹ الگ سے لیب. اچھا وہ الگ ہیں. جی جی. اچھا یہ بھی ٹھیک. کونسل جو ہے وہ ہماری, دیکھیں میں یہ بتاتا چلوں کہ جس طرح ایم بی بی ایس ڈاکٹر, میڈیکل ڈاکٹر کا جو ہے کونسل جو ہے وہ میڈیکل, پاکستان میڈیکل کمیشن اب ڈیل کر رہے ہیں, پہلے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل ہوا کرتی. اسی طرح جو کونسل ہے وہ فارمیسی کو بھی ڈیل کرتی ہے. اچھا یہ بھی ٹھیک ہو. فارمیسی کونسل آف پاکستان فیڈرلی پنجاب کے لیول کے اوپر بھی اس کی کونسل ہے. اسی طرح انجینئرنگ کونسل جیسے ہے وہ اداروں کو اپروو کرتی ہے. ٹھیک ہو گیا. ایسے ادارے جو اس کے اپروو نہیں ہوتے, منظور شدہ نہیں ہوتے, وہاں پہ پڑھنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے, اس کی ڈگری ریکگنائز نہیں ہوتی. یہ بھی بات کروں گا میں آپ سے, بلکہ اس سلسلے میں آگے چل کے ہم بات کریں گے. اچھا ہماری لیبس کی بات ہو گئی. اچھا یہ بتائیے گا کہ ہمارے جو پی ایچ ڈی اور ہمارے ایم ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان لیب سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ یہ ہوتا ہے ایکچولی ہمارا کورس ورک ہے ابھی جو ڈیزائن کیا ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے. ہم جو فرسٹ ایئر ہوتا ہے 2 سیمسٹر کے اوپر کورس ورک ہوتا ہے ایم فل پی ایچ ڈی میں, اس دوران وہ اپنا مائنڈ ایک بناتے ہیں کہ ہم نے ریسرچ کس ٹائپ کی کرنی ہے, اور اس کے حوالے سے وہ ہم سپروائزر جو ہے, جو فل ٹائم سپروائزر جو ہے وہ اس کو ڈیل کرتا ہے, اس کو ہیلپ کرتا ہے پروجیکٹ بنانے میں. اچھا جیسے ہی وہ کالج میں آتے ہیں ان کو ڈفرینٹ ایریاز بتا دیے جاتے ہیں. اچھا یہ ہے یعنی کہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں, اورینٹیشن ہم دے دیتے ہیں. اورینٹیشن بھی بتائیے گا, اورینٹیشن بھی ضروری ہے, یہ بھی بتائیے گا صاحب. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو جیسے بچے ہمارے پاس ایم فل لیول پہ آتے ہیں ہم کو بتا دیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ اسپیشلائزیشن میں, آپ اس ایریا میں اسپیشلائزیشن کے آگے پھر فردر برانچز ہیں. ٹھیک ہے. جس میں وہ سپروائزر ڈیل کرتے ہیں, تو سپروائزر ہمارے پاس یہ اویلیبل ہے, آپ ان میں اپنے پروجیکٹس بنا سکتے ہیں. اچھا وہ ہمارا جو جتنے بھی ریسرچ ہے وہ اپلائیڈ ریسرچ ہے. اپلائیڈ ریسرچ. اوکے. دیکھیں جو بھی کام کریں گے وہ انڈسٹری کے لیے بینیفٹ ہوگا. ٹھیک ہو گیا. فارما سیکٹر کے لیے. اسی طرح جو بھی ریسرچ کریں گے ہاسپٹل بیس ہوگی تو ہاسپٹل میں سروسز میں فائدہ ہوگا اس کا. ٹھیک ہے. اور اگر مینوفیکچرنگ کے حوالے سے میڈیسن کیمسٹری کی بات کروں, فارماسیوٹیکل کیمسٹری کی بات کروں, تو نیو مالیکیولز جنریٹ کرنے میں, بنانے میں, ڈسکوری میں فائدہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا. تو ہمارا ہر شعبہ جو ہے وہ اپلائیڈ فارم میں ہے. اچھا آپ لوگ تو سب کچھ پرووائڈ کر رہے ہیں, تو اسٹوڈنٹس کا کیا کام ہے آگے سے, وہ کیسے ریئیکٹ کریں, اس کو کیسے کنزیوم کریں؟ یس ہاں جی, یہ بڑا اہم کویشچن ہے کہ وہ اس کو کنزیوم کس طرح, ایک پلاننگ کے ساتھ. اچھا دیکھیں اگر پلاننگ نہیں ہے اور جسٹ اس نے ایم فل کرنا ہے ایک جاب کے لیے, وہ کر رہا ہے جی میں نے ایم فل کرنا ہے ایک جاب کے لیے, تو میرے خیال میں جاب فارم ڈی کے بعد بھی بہت اچھی مل جائے گی اسے. اچھا مل تو جاتی ہے. جی مل جاتی ہے, لیکن بچے یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں ایم فل پی ایچ ڈی کرنا پڑے گا تو جا کے کہیں, نہیں ایسا نہیں ہے. فارم ڈی کے بعد بھی اچھی جابس مل جائیں گی ان کو صرف جاب کے لیے. اچھا. اس کے علاوہ اگر وہ ریسرچ بھی آتے ہیں تو وہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ ہیں, نو ڈاؤٹ. جب ریسرچ کمپلیٹ کریں گے تو اس کے بعد جابس کی ایک نیو سٹائل میں, ایک نیو لیول کے اوپر, ایک اچھے لیول کے اوپر جابس ہیں. تو بچوں کو یہ چاہیے کہ وہ پہلے سے پلاننگ کریں اپنے انٹرسٹ کے اکارڈنگلی. کیوں کس کون سی اسپیشلائزیشن میں انٹرسٹ رکھتے ہیں, ان کا انٹرسٹ کیا ہے. اچھا یہ نہ دیکھیں کہ وہ آگے جو ہے وہ اسکوپ کس کا ہے یا نہیں ہے. بالکل. فار ایگزامپل اس کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے ایک فیلڈ میں, وہ کہتا نہیں اس میں اسکوپ زیادہ میں چلا جاتا ہوں, تو وہ کبھی ایکسل نہیں کرے گا اس میں. اسے چاہیے اپنے انٹرسٹ کے اکارڈنگلی اپنے دیکھے کہ اس میں محنت کرے گا, زیادہ ایکسل کرے گا, اسپیشلائزیشن میں زیادہ بیسٹ رہے گا. بالکل یہ بھی بہترین. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ لیبس کی بات کر رہے تھے ہم, کہ لیبس کیا ہماری لیبس جو ہیں جو فلی ایکوپڈ ہیں؟
ہمارے جو ہیں جی الحمدللہ اس میں دیکھیں ہم یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ابھی ہم اس کو فائنل سٹیج کے یا کنکلوژن کنٹینیوٹی ہے ریسرچ میں کیونکہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے نیو تھنگس بھی آ رہی ہیں بالکل ایسی ہے. تو ہم نے انڈر گریڈ لیبس تک تو ہم نے ایک بیسٹ ویل اکوپڈ ہم انہیں کہہ سکتے ہیں. ریسرچ کے حوالے سے ہم اس کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب دیکھیں ہماری کچھ شعبے ایسے ہیں جو کافی یعنی کہ پہلے جو ان کا ریسرچ شروع ہو گئی تھی جیسے فارماسوٹکس کا ہے فارماکولوجی کا ہے تو ان کی تو ہمارے پاس فیسلٹیز ڈیولپ ہو گئی ہیں. فارمیسی پریکٹس کا بھی ہم نے شعبہ سٹارٹ کیا تو ان کی فیسلٹیز ہم ڈیولپ کر رہے ہیں. اسی طرح ہم نیو ایک پروگرام سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ فارماسوٹیکل کیمسٹری کا ایم فل میں. تو اس کے لیے ہم لیب اسٹیبلش کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں کچھ انیشیل ہم نے جو اس کی فیسلٹیز ہیں وہ ڈیولپ کر لی ہیں لیکن انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی فل لیبس بھی کر لیں گے کی کوشش کریں گے. چلیں سامعین آپ سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں ڈاکٹر محمد عثمان مہناز صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ہم آپ کو فارمیسی سے ریلیٹڈ ایک چیز بتا رہے ہیں جو کہ ڈاکٹر فارمیسی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرگودا یونیورسٹی میں یہ جو کالج ہے آپ لوگوں کو کتنا فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے کر چکا ہے اور آنے والے بچوں کو کرے گا. آپ رہیے گا ہمارے ساتھ. ہم چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی جانب. کچی ڈوریوں 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 سے مینوں تو باندھ لے پکی یاریوں 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 میں ہوندے نہ فاصلے اے ناراضگی کاغذی ساری تیری میرے سونیا سن لے میری دل دیاں گلاں سچیاں محبتاں نبھا کے سکائے مینوں کیوں دکھائے مینوں کیوں ایویں جھوٹی موٹی رس کے رسا کے دل دیاں گلاں کران گے نال نال بہ کے اکھ نال اکھ نوں ملا کے. چھپا کے رکھاں اکھاں تے سجا کے توں اے میری وفا رکھ اپنا بنا کے میں تیرے لئیاں یارا نہ پاویں کدے دوریاں تینوں لکھاں تو چھپا کے رکھاں اکھاں تے سجا کے توں اے میری وفا رکھ اپنا بنا کے میں تیرے لئیاں یارا کدے دوریاں میں جینا ہاں تیرا میں جینا ہاں تیرا تو جینا ہے میرا دس لینا کی نخرا دکھا کے دل دیاں گلاں کران گے نال نال بہ کے دل دیاں گلاں. السلام علیکم سامعین میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارسلان امین. آپ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کیمپس ریڈیو FM 98.2 یونیورسٹی آف سرگودا سے براہ راست اپنا پروگرام کیمپس راؤنڈ اپ. آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے ڈاکٹر آف فارمیسی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد عثمان مہناز صاحب جو آپ کو کالج آف فارمیسی کے بارے میں کافی ساری ایک پیچیدہ چیزیں اور اچھی چیزیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کورس ورک کے حوالے سے. اچھا ہم ڈاکٹر صاحب ہم پہنچ چکے تھے کافی آگے تک. ویسے نا ہم بات کرتے ہیں آگے کہ
ओरिएंटेशन के जो आने वाले बच्चे हैं या अभी वो आ रहे हैं, तो ओरिएंटेशन उनके लिए क्यों ज़रूरी है वैसे? जी अरसलान, ये जो ओरिएंटेशन का प्रोग्राम होता है ये एक इंट्रोडक्टरी एक सेशन होता है। देखें, आप किसी भी अगर न्यू सिटी में भी जाएंगे तो अगर आपको गाइडलाइंस पहले से इंस्ट्रक्शन होंगी या आप किसी से प्लानिंग के साथ जाएंगे तो आपको इजी रहेगा। अब हमारा शोबा देखें, ये पहली दफ़ा जब फार्मेसी के बाद स्टूडेंट्स आते हैं तो उन्हें नहीं पता होता कि एक यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, ड्रेस कोड क्या है, ये सेमेस्टर सिस्टम। कई दफ़ा ऐसा होता है बच्चे जो है एनुअल सिस्टम से सेमेस्टर सिस्टम में, हाँ ये भी बड़ा मसला है। Yes. बिल्कुल। तो वो उनको सेमेस्टर सिस्टम का पूरा पैटर्न भी नहीं पता होता। तो हम क्या करते हैं, हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स में हम इनको पार्ट्स में भी कर सकते हैं, और ये है कि इनिशियली हम एक बिग सेशन भी करते हैं और इसके अलावा हम पार्ट्स में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो उनको एक इंटरेक्शन अपने टीचर्स के साथ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के साथ कि ताकि उनका एक रिलेशनशिप क्रिएट हो जाए। और इसके अलावा रूल्स एंड रेगुलेशन जो यूनिवर्सिटी के हवाले से हमारे पास होते हैं, बच्चों को फ़ौरन बताने वाले कि यूनिफॉर्म आपने कैसे पहननी है, प्रॉपर कैसे रहना है, एक एजुकेशन सिस्टम में आपने कैसे बिहेव करना है। इसके अलावा अटेंडेंस का, अच्छा ये लाजमी है। जी अटेंडेंस तो डेफिनेटली, अगर देखें एक हमारी यूथ जो है, ये हमारे में सब में होता है कि हम चाहते हैं कि कई दफ़ा जो है दरमियान में रिलैक्स पीरियड भी आए। जी बिल्कुल। लेकिन बड़े जो होते हैं वो इसको समझते हैं कि इसको किस लाइन पे चलाना है, तो अटेंडेंस के हवाले से बताया जाता है कि मिनिमम आपकी अटेंडेंस इतनी है, इससे नीचे नहीं जाना। अच्छा, इस पर काफ़ी काम करते हैं मुझे लगता है आपके डिपार्टमेंट में। हाँ जी, हमारा क्योंकि देखें हम जो सेमेस्टर सिस्टम है या कोई भी मेडिकल एजुकेशन है, अगर आप उसके लेक्चर स्किप करेंगे तो वहाँ पे एक गैप आ जाएगा। ठीक है। वो गैप आप एज सच फिल नहीं कर सकते अपनी स्टडीज़ के थ्रू। ये एक ऐसी स्टडी है कि जब तक एक टीचर जो है वो प्रॉपर गाइड नहीं करेगा जब तक क्लास में जाके, तो स्टूडेंट उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। इस हवाले से इम्पॉर्टेंट है कि वो मोर देन 80% जो है अपनी अटेंडेंस को श्योर करवाएं अपनी क्लासेस के अंदर। तो ये ओरिएंटेशन का प्रोग्राम हम सब ये इंट्रोडक्टरी टाइप का होता है। ड्रेस कोड बता देते हैं, अटेंडेंस के बारे में बता देते हैं, बाकी रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, टीचिंग स्टाफ के बारे में बता देते हैं कि ये आपके टीचर्स हैं। बाकी उनके क्वेश्चंस क्यूरीज को हम अच्छा, हमारे जो सीनियर्स हैं, ज़ाहिर उनके सीनियर्स ही होंगे, वो कितना सपोर्ट करते हैं आपके डिपार्टमेंट में? सीनियर जो अभी पढ़ रहे हैं, जी बिल्कुल, ज़रा बच्चों के जो आने वाले बच्चे हैं, जूनियर्स होंगे, वो उनके सीनियर्स कितना सपोर्ट करते हैं आपने? ये तो आप अरसलान देखें, जो सीनियर जितने स्टूडेंट्स हैं वो एक कह लें कि एक फ्रंट पिक्चर होती है उनके सामने। ठीक हो गया कि जैसे वो बिहेव करेंगे, जूनियर भी ऐसे ही बिहेव करेंगे। अगर उन्होंने प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनी होगी तो उन्होंने भी पहनी होगी। यानी कि अगर उन्होंने उनको अगर वेलकम पार्टी दी तो उनको फिर अलविदाई पार्टी मिलेगी। ये भी उनके एक चल रहा होता है। लेकिन जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो तो बड़ी प्रॉपर गाइडलाइन देखें। अब टीचर ने तो क्लासरूम के अंदर जो है उनको गाइड करना है। बाकी जितनी गाइड हॉस्टल के अंदर नोट्स वगैरह, बाकी बुक्स कैसे स्टडी करनी है, जो पैटर्न होता है, उमूमन सीनियर स्टूडेंट्स को जूनियर्स को गाइड करते रहते हैं। तो बड़ा अच्छा एक पार्ट प्ले करते हैं सीनियर स्टूडेंट्स। अच्छा सर, मैंने एक चीज़ नोट की है कि फार्मेसी डिपार्टमेंट में ज़्यादातर लोग पेरिफेरी से नहीं आते, सिटी से आते हैं काफ़ी ज़्यादा। यानी कि मैंने नोट किया है कि हमारा जो सेंट्रल पंजाब है, जैसे हम सेंट्रल पंजाब में ले चलते हैं सियालकोट, गुजरांवाला, यानी कि लाहौर मेन हो गया, यानी कि वहाँ से हमारे यहाँ स्टूडेंट पढ़ने आते हैं। सर ये कैसा लगता है आपको कि वहाँ से स्टूडेंट यहाँ आ रहे हैं पढ़ने? बड़े इसको कह लें कि डिफरेंट सिटीज़ से जब स्टूडेंट आते हैं तो बड़ा अच्छा एक हमारी क्लास के अंदर एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वही आगे उन्होंने फिर जब वापस जाना है तो अपनी सिटीज़ में जाके परफॉर्म करना है। एम्बेसडर, जस्ट डेफिनेटली रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर। हमारी यूनिवर्सिटी के जितने भी, हमारे कॉलेज के, ये इमेज लेके ये जैसे जाएंगे, अपने बिहेव करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हमारी एक बाकी जितने भी सिटी के लोग हैं वो पिक्चर क्रिएट करेंगे कि कॉलेज की लर्निंग कैसी है, कैसी एजुकेशन है। तो ये बच्चे जो हैं एक्चुअली अब तो ये हुआ कि मेरिट, क्योंकि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में सबसे पहले प्रेफरेंस पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस की होती है। ठीक हो गया। जितने भी बच्चे हैं वो सबसे पहले ट्राई करते हैं कि जो लार्ज यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर जो हमारा एडमिशन हो जाए। और मैंने आपको पहले जैसे बताया कि सरगोदा कनेक्टेड है बहुत सारे बिग सिटीज़ के साथ। जी बिल्कुल, अप्रोच भी बड़ी अच्छी है, डिफरेंट अप्रोच है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं इस सरगोदा को। और फिर जब वो विज़िट करते हैं हमारे कॉलेज ऑफ फार्मेसी के तो रिलायबिलिटी और बढ़ जाती है। अच्छा। तो वो इंडोर्स करते हैं कि हमने इधर ही आना है। ठीक हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जो हैं वो प्रेफर भी करते हैं और बड़ा शौक़ भी रखते हैं यहाँ पे एडमिशन लेने का। तो हमें बड़ी खुशी होती है कि जब वो मैंने काफ़ी सारे देखे हैं बच्चे ना, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ही बच्चों का रुझान रहता है कि हम फार्मेसी में आएँ, लेकिन
وہ بہت ڈفرینٹ کنٹری, یعنی کہ کنٹری کے بھی کہہ سکتا ہوں کہ آتے ہی ہوں گے, کوئی نہیں فارنر آئے ہیں ویسے؟ فارنر کا میں نے ذرا بل کی یہ رہ گیا تھا, پاکستان نے جو ہے ہمیں اس حوالے سے بھی کچھ انسٹرکشن دی ہیں. ہم اس کو پروموٹ, ہمارے جو شعبہ ہے اس کو پروموٹ اس حوالے سے کیا جا سکتا ہے. ہمارے پاس اوورسیز سے جو بچے آتے ہیں جی اور ڈفرینٹ جو کنٹریز سے بھی آ رہے ہیں, لیکن ہمیں یہ تھوڑا سا اس کے اوپر اور ورکنگ کرنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا, تاکہ ہم ان کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں, اور ہمارے پاس اس لیول کی ایجوکیشن ہے, کیونکہ جب ہمارے گریجویٹس باہر جا رہے ہیں وہاں پہ رجسٹرڈ ہو رہے ہیں, بالکل ہو رہے ہیں, تو ان کے ڈیولپ کنٹریز میں جا کے جی بالکل رجسٹریشن کروا رہے ہیں, تو اٹ مینس کہ ہماری ایجوکیشن اس لیول کی ہے, یعنی کہ ہمارے یہاں یعنی کہ اتنا ہے جی, پیکڈ پروگرام کہہ سکتے ہیں ہم اسے. اچھا, ہم نے اورینٹیشن کی بات کر لی. اچھا, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بچے نئے آتے ہیں کیا ان کو کوئی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے یہاں پر, یا فارمیسی ڈپارٹمنٹ کو کیسے ٹیکل کرتا ہے؟ ہم نے اس کو ٹیکل کیا ہوا ہے, ہم نے ٹیچرز کو ڈیپیوٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا, کوآرڈینیٹر اسٹوڈنٹس افیئر کو ایک فل ٹائم ڈیپیوٹ کیا ہے, پروگرام کوآرڈینیٹر ہیں الگ سے, اس کو ڈیپیوٹ کیا ہوا ہے. ایگزامینیشن کے حوالے سے باقی جو ہمارا ایڈمنسٹریٹو اسٹاف ہے وہ اویلیبل ہے. بچے کی جتنی کیوریز ہیں ٹھیک ہے, وہ ہم نے ٹیچرز کو کلاس ایڈوائزر, ٹھیک ہو گیا, جہاں سے کلاس ایڈوائزر ٹیچر کو ڈیپیوٹ کیا. تو کلاس ایڈوائزر خاص طور پہ جو فرسٹ پروف کا یا فرسٹ سیمسٹر کے ہوتا ہے, ان کو انسٹرکشن میرے ساتھ میٹنگ سے چلتی رہتی ہیں ان کی, کہ آپ بچوں کے اوپر بڑا دھیان دیں. ٹھیک ہے, اگر وہ کسی ڈپریشن فیز میں جا رہے ہیں تو ان کو موٹیویٹ کریں. وہ بچہ جیسا کہ ان کی پرابلمس ہیں, ان کی پرابلمس کو وہ تاکہ بتائے, ہمارے ساتھ شیئر کریں. اچھا, زیادہ تر پرابلم سر آتی ہیں ہاسٹل کی آتی ہیں پرابلم. یہ تو کافی سارے بچوں نے کہا, کیونکہ یہاں کے رہنے والے نہیں, ان کو یہاں کا پتہ نہیں, پھر وہ ایڈجسٹ ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم یوسف سرگودا میں ہی ایڈجسٹ ہو جائیں. جی, تو یہ ذرا پرابلم آتی ہے انہیں. اس کے لیے ہم نے چینل دیکھیں, ہمارے پاس جو بچے آلریڈی, جس طرح آپ نے سینئر اسٹوڈنٹس کا کہا ہے, جی, تو ہم ایک پہلے اپنے تمام بچوں کو آن کرتے ہیں, اسٹوڈنٹس کو, ٹھیک ہے, کہ کہیں بھی رہ رہے ہوں, باہر بھی رہ رہے ہوں, تو کوئی اچھی جگہ رہیں, کسی کو پرابلم آ رہے ہیں تو اس کو بھی ذرا ٹیکل کیا جائے. تو ہم ان کو ان کے ساتھ کنیکٹ کر دیں. جو ہمارے پاس گرلز جو فیمیل اسٹوڈنٹس آتی ہیں ان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے, ہاسٹل میں پہلے دن سے ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. اچھا, وہ اپنے والدین کے ساتھ آئیں یہاں پہ, وہ ایک ڈاکومنٹیشن ہے جیسی ہی ہوتی ہے, وہ اسی دن سے جو ہے وہ اپنے, یعنی کہ پراپر سیکیور ہے ہمارا یہ ان کے لیے بھی. اچھا سر, ایک اور چیز, کیا ڈپارٹمنٹ آف فارمیسی کی لائبریری بھی الگ ہے؟ جی, ہماری سیپریٹ بالکل لائبریری ہے, سیپریٹ لائبریری بھی ہے یونیورسٹی آف سرگودا میں. بالکل, لیکن ہماری اسپیشل ایک جو ڈپارٹمنٹ کے اندر, کالج کے اندر جو ہے لائبریری ہے, جو ہماری بکس تمام اس میں پڑھی ہوتی ہیں, تو الگ سے ایک سیپریٹ ایریا ہے, ریڈنگ روم ہے. بچے جو ہیں وہ اس لائبریری کے اندر جو ہے وہ اپنی تمام فارمیسی کی بکس جو آسانی سے جو ہے وہ لے سکتے ہیں. کیا اسٹوڈنٹ وزٹ بھی کرتے ہیں لائبریری کا کہ نہیں؟ یہ تو آپ سے پوچھنا پڑے گا. میرے خیال میں ارسلان جی, آپ کو پتا ہے کہ جی جو لائبریری کے اندر بکس نہ پڑھنے والا جو ایک ہے نا رجحان جو ہے, یہ صحیح نہیں ہے, کم ہے, لیکن ہمارے بچے جو ہے وہ بکس پڑھتے ہیں. اچھا, بکس کا میں یہ کہوں گا ایز اے ٹیچر کہ جب تک وہ اسٹوڈنٹ جب تک بک ریڈنگ نہیں کرے گا پراپر فارم میں, وہاں سے کانسیپٹ نہیں لے گا, تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی بھی سورس سے وہ اگر لے رہا ہے انفارمیشن تو وہ ریلائبل نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا, وہ کریکٹ ہے انکریکٹ ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں. یعنی کہ نوٹس کی بات کر رہے ہیں, بچے یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہینڈ ریٹن نوٹس یا گوگل کے اوپر انفارمیشن لے لیں گے تو یہ ہمارے پاس ایک ریلائبل انفارمیشن ہے جس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے, تو یہ ان کی رانگ پرسیپشن ہے. ٹھیک ہو گیا. بک ایک ایسا سورس پرووائڈ کرتی ہے جو اوتھینٹک بکس ہوتی ہیں, کہ وہ ایک جو بیسٹ انفارمیشن ہے, جو اوتھینٹیکیٹڈ انفارمیشن ہے, وہ ان کے پاس آ رہی ہے. اچھا, اس کا مطلب وہ جہاں بھی ریپروڈیوس کریں گے وہ انفارمیشن, اگر انہوں نے بک سے لی ہے, بک سے پڑھا ہے, تو اس کے اوپر کوئی کویسچن مارک نہیں ہے, وہ بیسٹ پرفارمنس میں آئیں گے. یعنی کہ تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل کو بھی وہ اچیو کر لیں گے, کیونکہ جب وہ بک لرننگ ہوگی نا, دیکھیں بک لرننگ نہیں ہوگی تو ریلائبل سورس نہیں ہے. بالکل, اب ان کے پاس دیکھیں زیادہ تر کیا ہوتا ہے, بچے کرتے ہیں ہینڈ ریٹن فارم میں ہوتا ہے, یا وہ گوگل سے ایسے ہی ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. ہاں بالکل ایسے. تو ایز اے ٹیچر میں تو اسے بچوں کو کہتا ہوں کہ اوتھینٹیکیٹڈ سورس کو آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ میں کس سورس سے پڑھ رہا ہوں. ہم سجیسٹ بلکہ ان کو پراپر اس کے اوپر لے کے آتے ہیں کہ سب سے پہلے جو آپ نے اپنی جو ویژن رکھنا ہے وہ بکس ریڈنگ کے اوپر ہے. اچھا سر, ایک بنیادی سوال جو کہ سب کا ہے, میرا بھی ہے, کہ ہم دیکھتے ہیں کہ باہر بل بورڈ پہ لگا ہوتا ہے آئیے فارمیسی ٹیکنیشین بن جائیں. ہاں جی. آئیے آپ کو ڈپلوما دیتے ہیں فارمیسی کا, آئیے 2 سال میں فارمیسی کر کے اپنا یعنی کہ میڈیکل فارماسسٹ بن جائے اور اپنا میڈیکل اسٹور اوپن کر لیں. جی سر, یہ کیا چیز ہے, ذرا ڈسٹریکشن بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے درمیان میں, ہمیں ذرا. دیکھیں ہمارے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ارسلان کے ڈاکٹر آف فارمیسی جو ہے فارم ڈی,
یہ 5 ایئر ڈگری پروگرام ہے. ٹھیک ہے. دیٹ از ایکولنٹ ٹو دا ماسٹر ڈگری. اس کے بعد آپ ایم فل کریں گے. اب جو آپ بات کر رہے ہیں یس یہ لکھا ہوا ہے یہ فارمیسی ٹیکنیشین کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ ڈپلوما ہوتا ہے. ڈپلوما ہوتا ہے, اچھا ٹھیک ہے. جس طرح آپ کہہ رہے تھے ڈی فارمیسی, یہ دیٹ از ڈپلوما ان فارمیسی. اوکے. اچھا, یہ ہمارے پنجاب میں اور پاکستان میں یہ 2 ٹائپ کے ڈپلوما سٹارٹ کیے ہیں, فارمیسی ٹیکنیشین کا اور فارمیسی اسسٹنٹ کا. ٹھیک ہو گیا سر. یہ 2 سالہ پروگرام ہوتا ہے. یہ 5 ایئر ڈگری پروگرام نہیں ہے. پہلے تو یہ فارماسسٹ فل فارماسسٹ بھی نہیں ہوتے. ٹھیک ہو. ان کو اسسٹنٹ فارماسسٹ کہا جا سکتا ہے. کئی دفعہ یہ بڑی کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے کہ ہم یہ والی ڈگری لے لیں گے, اس کو ڈگری سمجھتے ہیں لوگ. جی بالکل, یہ ڈگری نہیں ہے. اس کے بعد ہم فارماسسٹ بن جائیں گے اور اسی طرح کا, ایسا نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہمارا جو قانون ہے, ہمارا جو لاز ہیں وہ اس کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. فارماسسٹ 5 ایئر ڈگری پروگرام, اس کے اوپر میڈیکل اسٹور جو فارمیسی دیکھا نا آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ لکھا ہوتا ہے فارمیسی کا لفظ, فارمیسی کا. اٹ مینس کہ اس کی کیٹیگری اے کے اوپر جو ہے لائسنس بنا ہوا ہے. یہ 2 کیٹیگریز ہیں. کیٹیگریز ہیں. رجسٹریشن کی 2 کیٹیگریز ہیں. ٹھیک ہے. کیٹیگری اے میں رجسٹرڈ ہوتے ہیں فارماسسٹ, جس کو 5 ایئر ڈگری پروگرام جس نے کیا ہوتا ہے. اور ڈپلوما یعنی جس کو فارمیسی ٹیکنیشین اور فارمیسی اسسٹنٹ کی 2 سالہ پروگرام کی بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ رجسٹر بی میں رجسٹر ہوتے ہیں. ان کو کیٹیگری بی کا رجسٹریشن کہتے ہیں. اچھا. ان کے اوپر جو میڈیکل اسٹور کا لائسنس بنتا ہے وہ کیٹیگری بی کا بنتا ہے. اچھا, وہ ان پہ الگ ہوتا ہے. کیٹیگری اے کا نہیں بنتا. اچھا, یعنی کہ دونوں ڈفرینس ہیں, یعنی کہ دونوں کو مماثلت ہے نا, نہیں ہو سکتی. ایگزیکٹلی بالکل نہیں ہو سکتی. میں تو یہ کہوں گا کہ جو اس طرح کے کنفیوژن کریٹ کر کے لوگوں کو چیٹ کر رہے ہیں یا دھوکہ دہی میں انوالو ہیں, ان کو گورنمنٹ لیول کے اوپر تھوڑا سا اس کو دیکھنا چاہیے. اچھا چلیں سر. اچھا یہ بتائیے گا کہ ہم ذرا ایونٹس کرواتے ہیں, ورک شاپ کرواتے ہیں, کانفرنسز کرواتے ہیں, اب بتائیے گا اسٹوڈنٹس کے لیے کیوں ضروری ہیں یہ ورک شاپ اور ایونٹس کیوں ضروری ہیں سر؟ اس کو اگر میں ڈیوائڈ کروں تو یہ انڈر گریجویٹ لیول کے اوپر ڈفرینٹ ٹائپ کا ایکسپوجر چاہیے ہوتا ہے. وہ کچھ اور انسائٹ اور لرننگ کی بات کر رہا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ جو ہے. پوسٹ گریجویٹ لیول ریسرچ کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو پروفیشنل اور پرسنل گرومنگ کے حوالے سے انڈر گریجویٹ لیول کے اوپر یہ کانفرنسز سیمینار بہت امپورٹنٹ ہے. ایکسپوجر جو ہے دیکھیں, ایک لرننگ ہوتی ہے جو بندہ کہہ لیں کہ بکس پڑھنے کے بعد. ہمارے جو ڈاکٹر آف فارمیسی اور اس طرح کی باقی اسٹڈیز ان کو ہم پروفیشنل اسٹڈیز کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ نالج کے ساتھ ساتھ اسکلز بھی ہونی چاہیے. اچھا. اور اسکلز کے ساتھ ساتھ ایٹیٹیوڈ بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ ایٹیٹیوڈ اور اسکلز کیسے آئیں گی؟ ڈیفینیٹلی ایک ایکسپوجر سے آئے گا. بالکل ایسے ہی ہے. موٹیویشن کیسے آئے گی؟ کانفرنسز سے آئے گی, انٹریکشن سے آئے گی. آپ کسی اور سٹی میں جاتے ہیں, جب کانفرنس اٹینڈ کرتے ہیں, سیمینار اٹینڈ کرتے ہیں, تو وہاں پہ بہت سارے ایسے اور پروفیشنل آپ کو ملیں گے. آپ کے آئیڈیاز جنریٹ ہوں گے, آپ موٹیویٹیڈ ہوں گے کہ اس ٹائپ کے جو ہمارے دیکھیں اس شعبے میں یہاں تک بھی جو ہمارے پروفیشنل ہے وہ پہنچ گئے ہیں, تو اپنا ایک گول اچیومنٹ سیٹ کرتے ہیں بچے. اچھا, اس کو جو ہے میرے خیال میں پروموٹ کرنا چاہیے کانفرنسز کو, سیمینار کو. لیکن ہمارے یہاں ارسلان میں آپ کو بتاؤں کہ جو کانفرنسز اور سیمینار جو ہیں یہ صرف ایک سی وی کو بڑھانے کے لیے تک کرنے کا جو ایک رواج یا یہ بڑا غلط ہے. ہاں جی, یہ لکھا ہوتا ہے کہ 10 کانفرنسز اٹینڈ کر لی ہیں, 10 ورک شاپس ہیں اور سی وی چلی گئی 10 پیجز کے اوپر, ایسے ہی بلکہ 50 پیجز کے اوپر چلی جاتی ہے سی وی. لیکن اس کے اندر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. عموماً آپ نے دیکھا ہے کہ کانفرنسز تو اٹینڈ کی ہیں لیکن اس کی گرومنگ ہوئی ہے, نظر آ رہی ہے کچھ گرومنگ. کیا پتا وہ پیچھے سے آگے سو گیا. اچھا, دوسرا یہ اچھا دوسرا یہ ہے کہ وہ سیمینار اس نے اٹینڈ کیا کس ٹائپ کے, اس میں اندر کوئی چینج آیا ہے اس کی. یعنی جب اس نے 50-20 سیمینار یا کوئی کانفرنسز اٹینڈ کرنے کے بعد کیا اس میں ریفلیکٹ ہو رہا ہے؟ اچھا, فارمیسی ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے کالج آف فارمیسی سر, وہ کیا انیشیٹو اٹھاتا ہے, ایونٹ کرواتا ہے کوئی ایسا؟ میں نے سنا ہے, میں نے دیکھا بھی ہے کہ 4 سال کے بعد کوئی ایونٹ کرواتے ہیں آپ لوگ بیک ٹو بیک کچھ ایسے. ہم اس کو انہانس کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ایونٹ کے جو پہلے ذرا کووڈ سچویشن تھی, ہم نے اس میں بالکل آن لائن پہ چلے گئے تھے. ٹھیک ہو گیا سر. تو ہم اس کو انہانس کر رہے ہیں انڈر گریڈ لیول کے اوپر بھی, پوسٹ گریجویٹ لیول کے اوپر. ٹھیک ہو گیا. زیادہ تر جو ہے ہم 1 or 2 ڈے کی جو ہے ایکٹیویٹی کو اس طرح پروموٹ کریں گے. باقی ایک سال میں اس کو کانفرنس جو ہے وہ بگ لیول پہ ہوتی ہے, نیشنل لیول پہ ہو سکتی ہے, انٹرنیشنل لیول پہ. اس کے علاوہ ہم سیمینار ہیں, تو سیمینار ہم کیا کرتے ہیں کارپوریٹ لیول کے جو ڈفرینٹ ایکسپرٹس ہیں ان کا انٹریکشن اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جیسے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان سے ہم ڈفرینٹ پروفیشنل کو انٹریکشن کریں.
انڈسٹری سیکٹر ہے, فارما سیکٹر ہے, اس کے ہم پروفیشنلز کو بلا کے اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرواتے ہیں. اچھا. تو یہ تو ریگولر بیسس کے اوپر بڑا ضروری ہے, لیکن ایٹ لیسٹ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک سال کے اندر جو ہے 2 or 3 ٹائمز جو ہے اس طرح کے انٹریکشن ہونے چاہیے. اچھا, یعنی ہونے چاہیے. میں تو ایک کی بات کر رہا تھا ویسے آپ سے. جی, جو کانفرنس ہے اس کو تو ہم کروانے کے لیے ڈیفینیٹ نیشنل اور انٹرنیشنل, اس میں اوپر بجٹ بھی اور اس ٹائپ کی جو کاسٹ ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. اچھا. لیکن سیمینار اور جو اس کو کہہ لیں کہ انٹریکٹیو سیشنز ہیں 1 day کے, اس کو ہم فریکوینٹ کروا سکتے ہیں. اچھا, ٹریننگ وغیرہ آپ دیتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو, یا پی ایچ ڈی جو کر رہے ہیں ان کو انیشلی پروفیشنل لائف میں جانے کے لیے کوئی ٹریننگ؟ یہ ٹریننگ سیشن جو ہے ہمارے جو پروفیشنل اسٹڈی ہوتی ہے, ایکچولی ارسلان یہ تھیوریٹیکل کے ساتھ ساتھ پروفیشنل ٹریننگ بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. جیسے آپ کہہ رہے تھے ڈریس کوڈ, تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے اچھا کہ ہم ان کو کوئی مجبور کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ ایک ٹائپ کی یونیفارم رکھنی ہے اسی کے اندر. آپ نو, ہم ان کو ایکچولی ٹرینڈ ہی کر رہے ہوتے ہیں ڈسپلن کے حوالے سے. جب انہوں نے کسی بھی سیکٹر میں جانا ہے, ہمارا سیکٹر جو ہے وہ اسکوپ کے حوالے سے بات کروں تو پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر دونوں ہیں. تو دیکھیں میں تھوڑا سا بتا دوں کہ فارمیسی کے بعد کون سے ایسے شعبے ہیں جن میں جابس بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں. ہاں جی بالکل, وہ بھی بتائیے گا سر. اس میں جو, کیونکہ یہ آپ نے پروفیشنل کی بات کی, ہاں جی بالکل, ڈریس کوڈ کی بات کی, تو اس میں ان کو ٹرینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ پروفیشنلی اتنے ٹرینڈ ہو جائیں جب بھی جاب کے لیے جائیں. دیکھیں کارپوریٹ انڈسٹری کے اندر آفیسر لیول کے اوپر جب وہ جاب سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ اتنے پروفیشنلی ٹرینڈ ہونے چاہیے کہ اپنی مینجمنٹ کے حوالے سے وہ فلی اکوپڈ ہوں. اچھا, اس کے بعد ہمارے پاس جو پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہاسپٹل ہیں, اس کے پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں اور وہ ماڈل ہاسپٹل ہیں, شوکت خانہ میں, باقی آغا خان ہاسپٹل ہے, اس لیول کے جو ہیں ان کے اندر فارماسسٹ اپنی بیسٹ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ پبلک سیکٹر میں اگر آ جائیں تو پبلک سیکٹر میں THQ لیول کے اوپر فارماسسٹ کی جابس ہیں. THQ لیول کے اوپر. اچھا, THQ لیول پہ اب تو بڑا یہ تو اچھا ہو گیا, ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر. اچھا. اس کے علاوہ پھر پروینشن لیول کے اوپر بھی ہیں. اب پبلک سیکٹر میں بہت ساری جابس. اب تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا نا کہ ہمیں جاب نہیں ملے. اس کے علاوہ نہیں, اس میں جابس ابھی بھی ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی ایک محنت کی, ایک اس میں ہارڈ ورکنگ کی ضرورت ہے. جیسے ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کی اگر بات کریں, بڑا اچھا انفراسٹرکچر آ گیا. تو پنجاب کے اندر ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری ڈیولپ ہو چکی, ان کے اندر بھی انالسٹ کون کام کر رہے ہیں, فارماسسٹ کام کر رہے ہیں. NGO میں بھی ہے, NGO میں WHO کے اندر فارماسسٹ ورک کر رہے ہیں. ملٹری ہماری CMH کے اندر فارماسسٹ کی سیٹس وہ آگئی, ہماری انڈسٹری پوری ہے. تو اس کو دیکھیں کہ جب تک میڈیسن کو جس نے ڈیل کرنا ہے, جی ان کی پراپر سٹوریج, میڈیسن, ہاؤ ٹو یوز دا میڈیسن, جب پریسکرپشن آ جاتا ہے تو اب اس کو یوز کیسے کرنا ہے. میڈیکل ڈاکٹر نے پریسکرپشن لکھ دیا, پرابلمس کیوں آتی ہیں, مرضی سے اپنی مرضی سے کھا رہا ہے, یا کوئی الٹریٹ سا پرسن ہے وہ اس کو میڈیسن دیے جا رہا ہے, تو اس حوالے سے کہیں دفعہ ریکوری نہیں ہوتی, پرابلم. اچھا ٹھیک ہے, بلکہ اس سے زیادہ ایڈورس افیکٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, انڈسٹری, فارماسیوٹیکل انڈسٹری کیوں فارمیسی کے اسٹوڈنٹس کے پیچھے بھاگتی ہیں؟ دیکھیں یہ تو ایسے ہی ہے کہ جو ٹیکنیکل ہینڈز ہیں فارما انڈسٹری کے, وہ فارماسسٹ ہیں. ٹھیک ہو گیا. اگر ان کے بغیر کیسے گزارا ہو سکتا ہے, جو جتنی بھی میڈیسن مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے وہ سارے ٹیکنیکل ہینڈز جو ہیں وہ فارماسسٹ ہیں. اچھا, بچوں کو اچھی انڈسٹری جو ہے وہ پہلے سے ہی اس حوالے سے ہائر کرنا, اس ورکنگ شروع کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے, کہ ہم اچھے فارماسسٹ جو ہیں ان کو انڈکٹ کر لیں. اچھا, جو بچے نہیں جا پاتے انڈسٹری میں, تو ان کے لیے ہم کوئی پروگرام یہاں کر سکتے ہیں, کوئی ایسے کوئی انڈسٹری؟ اس کے علاوہ ہمارے پاس دیکھیں صرف انڈسٹری تو ایک سیکٹر ہے, ایک سیکٹر ہے. جی, اس کے علاوہ ریٹیل فارمیسی, جو چین فارمیسی, ان کے اوپر انڈیپینڈنٹ فارماسسٹ ایک ہوتا ہے. جی. اچھا, میں نے بتایا کہ آپ کو کیٹیگری A کی رجسٹریشن لائسنس بنتا ہی اسی کے نام میں, وہی کوالیفائڈ پرسن ہی ہے. تو وہ پروپرائٹر کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو پراپر ایک بزنس دے رہا ہوتا ہے. اگر اپنا ورکنگ کرے گا, بزنس کرے گا تو دیٹس گڈ. اس کے علاوہ پرائیویٹ پبلک ہاسپٹلس کے اندر بھی جابس ہیں. ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کی جو بہت سارے ڈویژنز ہیں, میں سارے ڈویژن نہیں ضرورت نہیں ہے, ہاں جی, لیکن اس ڈویژن کے اندر, تمام ڈویژن کے اندر فارماسسٹ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور اپنی ورکنگ کر رہے ہیں. اور اس لیول کی جاب کر رہے ہیں کہ جو بچے یہ سوچتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم فارمیسی کر کے کوئی پتہ نہیں ایک چھوٹی سی ایک شاپ کے اندر بیٹھنے جا رہے ہیں. ہاں جی, ایسا نہیں ہے. آپ جتنی محنت کریں گے اتنا ہی آپ کے پاس اسکوپ ہے. جس ٹائپ کی جاب بزنس کرنا چاہیں گے, فارمیسی میں بزنس کے بھی ڈفرینٹ پروویژنز ہیں. ٹھیک ہے, جاب کرنا چاہیں گے جاب کی بھی. اچھا, میں اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایڈ کرتا ہوں. اپنے ویورز جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جو سائمن میں سن رہے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جابس ڈیمانڈ کے حوالے سے جو فارمیسی کی جاب ہے فارماسسٹ کی, وہ 2018 سے 2028 کے درمیان ایکسٹریم پک اپ آئے گا اس کے اندر. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیسٹ فارمیسی یعنی کہ جہاں سے ہوتی ہے وہ انسٹیٹیوٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کچھ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ ہیں جس میں
यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और कैलोनिस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन, मोनाश, इंपीरियल कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी चीज़ मैंने कल एक देख रहा था कि हमारे यहाँ तकरीबन 2.6 मिलियन फार्मासिस्ट हैं, उनके साथ टेक्नीशियन का वर्ड यूज़ कर रहे थे, तो वो तकरीबन 1.6 यानी कि टेक्नीशियन मौजूद हैं साथ, यानी कि उसके दरमियान स्पेस आ गया, डिफरेंस भी हमें क्रिएट हो गया। आपने ये भी बात क्लियर कर दी हमें। कैसा लगता है कि सर हाईएस्ट पेड जॉब है, और एक और चीज़ भी, हाईएस्ट पेड जॉब यूएसए में हाईएस्ट पेड जॉब है सर? मैंने अरसलान पहले बताया कि ये डेवलप कंट्रीज़ के अंदर तो किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक हो गया। वो फार्मासिस्ट को बड़े अच्छे तरीके से वेल अवेयर हैं कि हमने फार्मासिस्ट के पास जाना है। ठीक हो गया। जब प्रेस्क्रिप्शन हमने ले लेना है मेडिसिन पे बहुत काम होता है कंसल्टेंट के ऊपर, तो सीधा उन्होंने फार्मासिस्ट के पास जाना है कि हमें इसके बारे में बताएं कि मेडिसिन हमने कैसे खानी है, ठीक है। क्या स्केड्यूल बनाना है, वो फार्मासिस्ट ही उनको गाइड करता है। अब हमारे ग्रेजुएट्स जो हैं, चाहे वो सरगोदा से हों या किसी और पब्लिक, वो बाहर जाके वो उन्हीं के ही सेटअप में रजिस्टर्ड भी हो रहे हैं ना। ये तो अचीवमेंट है। देखें, उन्हीं के जितने भी एवेल्युएशन टेस्ट हैं उनको वो पास करते हैं, उसके बाद वो वहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाते हैं। तो एजुकेशन तो यहीं पे टेस्ट हो गई, ठीक हो गया। इस लेवल की एजुकेशन यहाँ पे मिल रही है। इसके अलावा हमारे जो टैलेंट है, इसका मतलब है कि वो मीट कर रहे हैं, वहाँ जाके भी काम कर रहे हैं एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। पाकिस्तान में मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस जो डिसिप्लिन, इस शोबा को ज़रा इस हवाले से जो वर्किंग है उसको कह लें कि अपने वर्किंग के हवाले से सेपरेट कर दिया जाए। ठीक है। पेशेंट का जो बेनिफिट है वो आना शुरू हो जाएगा। मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट को भी नहीं पता चल रहा होता कि इस एरिया में कौन काम करेगा। जी जी बिल्कुल। तो थोड़ी सी इधर तवज्जो दें। हाँ जी, हाँ जी। जब भी मेडिसिन की बात आए कि मेडिसिन को हमने कैसे डील करना है, तो फार्मासिस्ट को ज़रा आप ऑन बोर्ड लें, तो आप देखेंगे कि बेस्ट इन्फॉर्मेशन उनके पास। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी सर, मिडल ईस्ट में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं या फार्मासिस्ट जाते हैं कहीं के भी, तो उनको एक मसला आता है अरबी ज़ुबान का। जी, आप क्या चाहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा कुछ ऐसा इनिशिएटिव करे कि इनको अरबी ज़ुबान भी सिखा दे साथ साथ? यस, ये आपका बड़ा अच्छा एक वैलिड इस हवाले से जो क्वेश्चन भी है, और मेरे ख्याल में ये सजेशन भी आपकी बड़ी बेस्ट है कि आफ्टर फार्मेसी अगर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के अंदर कोई इस तरह लैंग्वेज का कोर्स पहले से ही करवा के उनको भेज दिया, कोलैबोरेशन हो जाएगी ना अरबी डिपार्टमेंट की और आपकी, तो एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। हाँ जी। और उनकी रजिस्ट्रेशन देखें, वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर्स तो हैं। जी बिल्कुल। हमारा मीडियम इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश है। इंग्लिश कंट्री के अंदर में जाते हुए तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती कई दफ़ा, लेकिन जो मिडल ईस्ट है वहाँ पे लैंग्वेज अरबिक है। अगर कोर्सेज हो जाएँ तो जिस तरह अगर टर्किश में हो जाए तो टर्किश, इस तरह डिफरेंट ऑप्शंस हों। लेकिन हमारे यहाँ जो अवेलेबिलिटी है, मैं मिडिल ईस्ट की बात कर रहा था, तो अरबिक ज़रा बेहतर रहेगा। अच्छा सर, ये बताइए कोई अचीवमेंट बता दें, कोई एक दो अचीवमेंट जो हमारी हो कॉलेज ऑफ फार्मेसी में और हमारी फैकल्टी के अंदर जो अचीवमेंट्स अगर वैसे तो गिनवाई जाएँ तो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की जो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में देखें, ये सिर्फ हमारा एक कॉलेज या डिपार्टमेंट या फैकल्टी नहीं है। इसके साथ देखें हमारे पास एक इंडस्ट्रियल यूनिट जो डेवलप किया गया, ये कहीं नहीं है। ठीक हो गया। किसी और यूनिवर्सिटी के में ये लिंक नहीं है। इंडस्ट्रियल यूनिट जिस जहाँ पे पूरी एक मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप है, जहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को हम ट्रेन कर रहे हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास अपनी मॉडल फार्मेसी है। अच्छा। किसी और देखें यूनिवर्सिटी में जो फार्मेसी डिपार्टमेंट है उनके साथ कनेक्टेड जो है मॉडल फार्मेसी नहीं है। हमारे पास मॉडल फार्मेसी है जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हमारे स्टूडेंट वहाँ पे इंटर्नशिप करते हैं, जाके देखते हैं तमाम प्रोसेस को, और ये वो सर्विसेज हैं जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं। इसके अलावा हमारे जो जितने भी सेक्टर्स हैं वो हमारे एक कॉलेज के साथ बड़े कनेक्टेड हैं, जो अपनी कह रहे हैं कि अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और हमारा एक अच्छा पार्ट जो है ग्रेजुएट्स का, वो पब्लिक सेक्टर के अंदर जो है इंडक्ट हो जाता है। ये तो अच्छा हो गया कि आप पहले ही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं उसको, और वो जाकर जो पहले से ही शुरू से हमारी अचीवमेंट है। देखें, इंडस्ट्रियल यूनिट जो एक बना है, ये एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक हो गया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसके हवाले से जो मॉडल फार्मेसी हमारी चल रही है। अच्छा सर, आप मुझे ये बताइएगा कि हमने काफ़ी सारी बातें की कि एडमिशन के हवाले से, इंडस्ट्री, हमने लैंग्वेज के कोर्स के बारे में बात कर ली। जी, आप मुझे ये बताइए कि लास्ट पर एक वन लाइनर दें कि क्या करना चाहिए, क्यों ज़रूरी है, बस हम फिर वाइंड अप करते हैं। मेरे ख्याल में अरसलान देखें, जो मेडिकल एजुकेशन है ना, इसको हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। हमारा पेशेंट आज भी जो है वो हेल्प के लिए जो है वो कह रहे हैं कि देख रहा है इधर उधर। हमें अपने कह लें कि अर्निंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए सिर्फ। ठीक हो गया। वेलफेयर के बारे में
اور ایک جذبے کے ساتھ چلنا چاہیے. یہ شعبہ ایسا ہے جس میں ارننگ کو ایک سائڈ پہ رکھنا چاہیے. دیکھیں نیڈز سب کی ہوتی ہیں, بیسک نیڈز پوری ہو جائیں تو میرے خیال میں اس کو باقی کہیں سروسز کی طرف دیکھنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی پیشنٹ جو ہے وہ ہیلپ لیس ہے. ٹھیک ہے, اسے کوئی میڈیکل کا ایسا شعبہ نہیں جو پراپر فارم میں اسے گائیڈ کر رہا ہوں. جی بالکل ایسے. وہ ایک تو اپنے پرابلم میں پھنسا ہوا ہے, جب وہ کسی کے پاس جاتا ہے تو میں دیکھیں فارمیسی شاپ کے اوپر جاتا ہے تو وہاں اسے پراپر فارماسسٹ نہیں ملتا. ہاسپٹل کے اندر جاتا ہے تو پریسکرائبر اسے صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کرتا. تو میرے خیال میں ہمیں اس حوالے سے جتنے میڈیکل کے شعبے کے حوالے سے اس میں کام کرنا چاہیے, گورنمنٹ کو دینا چاہیے کہ وہ ان تمام پرابلمس کو سالو کرے. ہمارے پاس سورسز ہیں, یوٹیلائز ان کو ہم کر سکتے ہیں اور پراپر ارینج کر, اور یونیورسٹی سرگودا میں ایڈمیشن لینا چاہیے کیونکہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. جیسے ہم ویلکم کریں گے, باقی تمام کے وزٹ کریں ہمارے کالج کو, اور انشاءاللہ ہم ہمارے کالج کو بیسٹ پائیں گے. جی تو آپ لوگوں کو یقیناً ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. ہم سر کو دوبارہ بھی مدعو کریں گے ان کے لاز کے حوالے سے فارمیسی کو, اور آپ کو سمجھائیں گے چیزیں کیسے دیکھی جاتی ہیں اور ہوتی کیسے ہیں. اور انشاءاللہ سر آپ کا بہت شکریہ. جی بہت شکریہ سر. اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ. اللہ حافظ.